بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے ایک خصوصی پروگرام لے کر اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ آپ جانتے ہیں سچ ٹی وی ہمیشہ اپنے مشاہیر ہوں یا عالم اسلام کی عظیم ہستیاں ہوں یا ائمہ معصومین علیہم السلام ہوں، ایسے پروگرام ہم لے کر آتے ہیں جو ان کی زندگیوں کی معرفت سے پر ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج جس شخصیت کے تعارف اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ان کے یوم ولادت کے حوالے سے، ان کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ جب قرآن پاک میں یہ ذکر آتا ہے، قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے، اور اس آیت کے بعد جب ہم اس روایت پہ جاتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اس آیت کی گویا ایک مجسم صورت ہوگی اور سب لوگوں کا امتحان ہوگا، تو ایک صدا آئے گی کہ کون ہے جو زین العابدین ہے، تو میرا خیال ہے اس سے بڑا خراج تحسین اس ہستی کو نہیں ہو سکتا کہ جس مقصد کے لیے خداوند قدوس نے کل انسانیت کو پیدا کیا، قیامت کے دن اسی مقصد کے حوالے سے ندا آئے گی کہ کون ہے زین العابدین، تو حضرت علی ابن الحسین چوتھے لال ولایت امام حسین کے فرزند آگے بڑھیں گے۔ آپ کی زندگی کس طرح عبادت سے، کس طرح دعاؤں سے اور کس طرح ظالموں کے خلاف جہاد سے پر تھی، اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ایسے علماء موجود ہیں جو نہ صرف علوم اسلامی اور ان کی معنویت کو جانتے ہیں بلکہ تاریخ اور سیرت پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ جناب مولانا ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب قبلہ، پورا پاکستان آپ کی خطابت سے اور آپ کے علم سے آشنا ہے۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا لیاقت علی اوان صاحب موجود ہیں، آپ بھی سیرت ائمہ پر ایک مستند شخصیت ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں جب پروگرام شروع کر رہا تھا تو وہی بات کہ ہم ان کی فضیلت پوچھتے تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کس طرح سے تعلق بنتا ہے کہ کیسی زندگی آپ نے گزاری کہ قیامت کے دن جو ندا آئے گی کہ زین العابدین کون ہیں، تو آپ اٹھیں گے اور آپ کو اس سرفرازی سے نوازا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ گزارش یہ ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ آپ کو زین العابدین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک رات میں 1000 رکعت نفل ادا فرمایا کرتے تھے۔ فرائض تو اپنی جگہ، آج تو یہ جملہ سن کر سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ایک رات میں 1000 رکعت نفل کیسے ادا کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس خاندان میں قبلہ ایسے لوگ موجود ہوں جن میں جناب علی المرتضیٰ خود ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، امام باقر ہیں، جعفر الصادق ہیں، ان ساری ہستیوں میں سے زین العابدین کا لقب پانا یہ یقیناً اللہ کے انتخاب سے یعنی تھا۔ پوری خلقت میں پانا تو اور، لیکن ان ہستیوں میں دیکھیں، جس خاندان میں کوئی عابد نہ ہو وہاں عابد ہو جانا کوئی کمال نہیں ہے، جہاں کوئی ساجد نہ ہو وہاں ساجد ہو جانا کمال نہیں، جہاں سارے ہی عابد ہیں، جہاں سارے ہی ساجد ہیں، جہاں سارے قاری قرآن ہیں، جہاں سارے ہی عالم ہیں، وہاں زین العابدین ہو جانا یہ یقیناً علی ثانی کا ہی خاصہ تھا جو میرے رب نے انہیں عطا فرمایا۔ تو آپ نے جس نظریے کے مطابق عبادت کی ہے وہ نظریہ ہے جو امیر المومنین نے خود عطا فرمایا، اور ایک روایت میں ان کی طرف منسوب ہے، تو چلیں بڑے علی کی طرف منسوب ہو یا چھوٹے علی کی طرف منسوب ہو، نظریہ تو وہی ہے کہ آپ ارشاد فرماتے تھے انی اکرہ ان اعبد اللہ، کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت صرف اس مقصد کے لیے کروں، ولا غرض لی الا ثوابہ، کہ میری کوئی غرض نہ ہو سوائے اس کے کہ میں جنت لینا چاہتا ہوں یا میں ثواب لینا چاہتا ہوں۔ اگر یہ مقصد ہوگا فَأَكُونَ كَالْعَبْدِ الطَّامِ، تو پھر تو میں عبد طامع بن جاؤں گا، جو یقیناً اہل بیت کے شان نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَأَكْرَهُ أَنْ أَعْبُدَهُ، یہ بھی میں ناپسند کرتا ہوں کہ میں اس کی عبادت اس لیے کروں لِخَوْفِ عَذَابِهِ، کہ اس کے عذاب کا خوف ہے، جہنم کی آگ کا خوف ہے۔ اگر ایسا کروں گا فَأَكُونَ كَالْعَبْدِ السُّوءِ، تو پھر میں عبد سو بن جاؤں گا۔ کسی نے عرض کیا حضرت پھر آخر آپ عبادت کرتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا أَعْبُدُهُ لِمَا هُوَ أَهْلُهُ بِأَيَادِهِ وَإِنْعَامِهِ، میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ وہ عبادت کے اہل ہے، وہ لائق عبادت ہے۔ اور یہ جملہ ہمیں سمجھنا چاہیے آپ کی سیرت سے، جناب زین العابدین کی سیرت سے، کہ میرا خدا لائق عبادت ہے، محتاج عبادت نہیں ہے، اور آپ نے یہی نظریہ ہمیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا، اب امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کے تو بہت سے پہلو ہیں، دعا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ دعا کے حوالے سے جیسے ابھی کہا کہ جب عبادت کا ذکر ہو تو مولا کائنات کا
نام سب سے پہلے آتا ہے اور پھر زین العابدین کے حوالے سے امام علی ابن حسین علیہ السلام کا. لیکن جب دعاؤں کی بات ہو تو جہاں دعائے کمیل کی بات ہو رہی ہو، دعائے مشلول کی بات ہو رہی ہو، مولا کائنات کا ذکر آتا ہے، لیکن اسی طرح پھر امام زین العابدین سید الساجدین کا کہ صحیفہ کاملہ کی صورت میں امت مسلمہ کو دعاؤں کا ایک ایسا خزانہ دے گئے کہ کوئی شقی سے شقی شخص بھی ہو، وہ اگر توبہ کر کے خدا کے دربار میں آئے تو ان دعاؤں کا سہارا لے کے وہ خدا کا مقرب بن سکتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے میں سب مسلمانوں کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں اور اسی طرح ہمارے ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. امام زین العابدین علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف محدثین نے، مورخین نے، دانشوروں نے مختلف جگہوں پر کیا ہے، اور ان کے فضائل اور ان کے مناقب اہل سنت، شیعہ علماء اور مختلف مسالک کے بے شک علماء نے، دانشور حضرات نے لکھا ہے ان کے مناقب کو. دیکھیے امام علیہ السلام کی آپ نے دعاؤں کی بات کی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ صحیفہ کاملہ کے تعارف سے پہلے قبلہ بخاری صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں. امام علیہ السلام کی عبادت، چونکہ دعا کس سے نکلتی ہے، پہلے اس کی عظمت، اس ہستی کو دیکھیے، اس ہستی کی عظمت کو دیکھیے، اس کی عبادت کو دیکھیے کہ یہ نقل ہوا ہے کہ وہ روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. اور اللہ سے تعلق دیکھیں، دعا تو تب پتہ چلتی ہے نا، چونکہ دعا نام ہے مخلوق کا خالق سے جڑ جانے کا نام ہے. ایک جب مخلوق اپنے مالک سے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کو دعا کہتے ہیں. جس ہستی کے زبان مبارک سے دعا کے یہ جملات نکلے ہیں، اس کی عظمت کو دیکھیے کہ 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں. سید آقا صاحب الساجدین ہمیں ہیں. ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بہت جلد امام زین العابدین علیہ السلام کی خوبصورت زندگی پر گفتگو جاری رہے گی. ہم جلد واپس آتے ہیں. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ذکر ہے زین العابدین، آج ذکر ہے سید الساجدین، ذکر ہے علی ابن الحسین علیہ السلام کا، ان کی پاکیزہ زندگی کا، ان کی عبادت کا، ان کی دعاؤں کا. جناب مولانا لیاقت علی اوان صاحب آپ کی عبادت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اس سے پہلے ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب نے کی. جناب مولانا آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے. جی، میں کہہ رہا تھا کہ امام علیہ السلام کی عبادت کا آپ عالم دیکھیے اور اللہ سے جو تعلق ہے وہ دیکھیے کہ 1000 رکعت نماز اپنی جگہ، اور یہ مختلف مسالک کے علماء نے اس کو نقل کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے جو تعلق تھا، اور وہ جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنا تعلق بنا لیا تھا، دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ جب وضو کرتے تھے، چونکہ انسان نماز میں کیا کرتا ہے، وہ اپنا رابطہ اللہ تعالیٰ سے قائم کرتا ہے، تو نماز کی تیاری کے لیے جب وضو کرتے تھے تو حالت یہ ہوتی تھی اس وقت ان کا بدن لرز اٹھتا تھا، وضو کرتے وقت لرزتے تھے. اور لوگوں نے پوچھا مولا یہ کیا آپ وضو کر رہے ہیں اور اتنے لرز رہے ہیں، اتنے پریشان لگ رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں تم لوگوں نے انصاف نہیں کیا، تمہیں یہ پتہ ہے کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. اور نقل ہوا یہ کہ جب امام علیہ السلام نے بہت سارے حج کیے، جب حج پر گئے اور احرام باندھا اور وہ دعا پڑھی لبیک اللہم لبیک، جو ہی کہا اللہم لبیک بے ہوش ہو گئے. تو اب اس ہستی کی
زبان مبارک سے نکلنے والے جملات اور وہ دعائیں کیا اثر دکھاتی ہیں. میں اس کا ایک نمونہ اگر مجھے اجازت دیجیے گا. میں دعاؤں پہ آئیں گے انشاءاللہ. ایک بار ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے پھر دعاؤں ہی کی بات آپ سے کریں گے. ڈاکٹر صاحب ایک پہلو اور دعا کا پہلو ابھی ہم بیان کریں گے کیونکہ صحیفہ کاملہ ایسی پاکیزہ مقدس کتاب مولانا صاحب کے ہاتھ میں ہے تو اس کا تعارف ضرور ہوگا. حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین، یہ تو ہم پڑھتے ہیں کہ اگر قربانی حسین نہ ہوتی تو اسلام کی بقا کا اہتمام نہیں تھا. خود اقبال نے کہا بہر حق در خاکو کو غلطی دے است، پس بنا لا الہ گردی دے است. لیکن کربلا نہ بچتی اگر حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور پھر اس قافلے کی سالاری حضرت سید سجاد نہ کرتے. کیا کیا مدحت ہم کریں گے حضرت سید سجاد کی کہ اگر کربلا نے اسلام کو بچایا، حقیقی اسلام کو، تو سید سجاد نے کربلا کو بچایا. یہ بچتا ہی نہ، یہ پیغام اس صحرا میں دفن ہو جاتا اگر حضرت سید سجاد کی مسائی جلیلہ نہ ہو. جی قبلہ، جانشین سردار جنت نے کربلا کو بچایا ہے اور پھر اپنی زندگی کے لمحے لمحے سے ہمارے اوپر یہ واضح کیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی کیوں تھی. اور آپ نے یزید کے دربار میں بھی خطبہ دے کر یہی بتایا. جب یزید کے دربار میں کھڑے ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ آنا ابن مکہ و مینا، آنا ابن زمزم و صفا. تم یہ جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ میرے خاندان کا تعلق مکہ سے ہے، مینا سے ہے، زمزم سے ہے، بلکہ زمزم تو ہمارے قدموں سے نکلا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ شان عطا فرمائی ہے. پھر جب یزید اپنے دربار میں کسی اور کیفیت میں تھا اور امام سجاد نے یہ خطبہ دیا، کیفیات بدلنے لگیں، تو پھر اس نے اشارہ کیا اپنے مؤذن کو. مؤذن کھڑا ہوا، اس نے اذان دی. قبلہ عبدی صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج جب کوئی بھی مؤذن اذان دے، جب امام مصلی امامت پہ کھڑا ہو، جب قاری قرآن قرآن کی تلاوت کرے، جب شیخ الحدیث حدیث پڑھائے، انہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر اس مؤذن کو امام زین العابدین جواب نہ دیتے ساری اذانیں ختم ہو جاتی. اور بالکل سچ کہا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین، اور حسین کو میرے رب نے یہ علی بن حسین جیسا بیٹا عطا فرمایا. یہ ایک جملہ میں سادات کی نظر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے کربلا میں امام زین العابدین کو اس لیے بچایا تھا تاکہ سادات جو قیامت تک پیدا ہوں گے وہ یزیدیت کے خلاف کھڑے ہوں اور بتائیں کہ یہ حق کا رستہ نہیں تھا. حق کا رستہ وہ ہے جس پہ حسین کھڑے تھے. لہٰذا یزیدیت کا دفاع کرنا یہ زین العابدین کے خون کے ساتھ وفاداری نہیں ہوگی، آپ کی قربانیوں کے ساتھ وفاداری نہیں ہے. پھر جب اس نے اللہ اکبر کہا، آپ نے جواب دیا. اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، آپ نے فرمایا تو زبان سے کہہ رہا ہے، ہم تو اپنے جسم کے خون کے ایک قطرے سے ثابت کر کے آئے ہیں. جب اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا یزید تو جانتا نہیں ہے جس کی رسالت کی گواہی تیرے دربار میں دی جا رہی ہے وہ تیرے نانا ہے یا میرے نانا ہے؟ اگر میرے نانا ہے تو پھر حسین کا کٹا ہوا سر بھی فتح یاب ہے اور تیرا جڑا ہوا سر بھی ناکام ہو گیا ہے. اور آپ کے ان جملوں کا اثر 1400 سال گزرنے کے بعد آج تک محسوس ہوتا ہے. جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب، بغیر کسی تمہید کے وہ پہلو جو آپ بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر دعا کا سلیقہ سیکھنا ہے تو پھر امام زین العابدین علیہ السلام سے بہتر سلیقہ نہیں ہے. ایک ضخیم کتاب آپ کے پاس ہاتھوں میں ہے اور میں صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ ناظرین آپ صحیفہ کاملہ اٹھائیے جو امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے. زندگی کا کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں آپ کو دعا کی ضرورت ہو اور اس کتاب میں وہ دعا موجود نہ ہو. فرمائیے گا. جی میں بالکل مختصر کروں گا. ان علی ابن الحسین زین العابدین لہو حق التعلیم فی الاملاء والانشاء وکیفیت المکالمت والمخاطبہ وعرض الحوائج الی اللہ تعالی. یہ جملے ہیں ابن جوزی کے، میں صرف اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں. حضرت زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام انشاء و تحریر اور اللہ سبحانہ سے تکلم اور خطاب اور اس کے حضور عرض حاجات کے سلسلے میں مسلمانوں پر حق تعلیم اور استادی رکھتے ہیں. یعنی سب مسلمانوں کے وہ استاد ہیں کہ اللہ سے کیسے مانگنا ہے. وہ کہتا ہے فَإِنَّ هَذَا الْإِمَامَ عَلَّمَهُمْ،
اس امام نے بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے تو کس انداز سے دعا کرنی ہے، اگر بارش کے لیے دعا مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے تو کس انداز سے جانا ہے، اگر توبہ کرنی ہے تو کس انداز سے توبہ کرنی ہے۔ ایک اور جگہ ہے کہ یہ صحیفہ کاملہ جو 54 دعاؤں کا مجموعہ ہے، جو امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام باقر علیہ السلام اور حضرت زید شہید کو تعلیم فرمایا تھا، یہ 54 دعاؤں کے مجموعے کے بارے میں سید علی خان کہتے ہیں کہ علم الہی کی چھاپ ہے اس پر، اور خوشگوار بوئے نبوی، خوشبوئے نبوی اس صحیفہ کاملہ سے آتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس صحیفہ کاملہ کے مطالعے سے، ان دعاؤں کے پڑھنے سے مخلوق کا رابطہ اپنے خالق سے ہو جاتا ہے، اور انسان اپنے مالک سے جڑ جاتے ہیں، اور جب مخلوق اور انسانوں کی یہ مشکل حل ہو جائے گی کہ وہ اپنے خالق کے ساتھ متصل ہو جائے گی تو بہت ساری مشکلات جو ہے وہ حل ہو جاتی ہیں۔ ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ ایک وقفہ ہم لیتے ہیں۔ ناظرین، امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی معرفت سے پر ہے، اور زندگی کا کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ ہم ان سے رہنمائی حاصل نہ کر سکیں، کیونکہ وہ خانوادہ رسالت کے پروردہ تھے۔ ابھی مزید ان کی زندگی اور ان کے اوصاف پر گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس۔ ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ چوتھے لال ولایت فرزند امام حسین علیہ السلام علی ابن الحسین علیہ السلام کی خوبصورت پرمعرفت زندگی پر گفتگو جاری ہے۔ مولانا ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب قبلہ اور مولانا لیاقت علی اوان صاحب قبلہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی ایک شخصیت اور اس کے اتنے پہلو ہوں، تاریخ میں بہت کم نظر آتے ہیں، اسی لیے مثلا مولا کائنات کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شجاعت پر بھی وہ عروج پر تھے، اور عبادت میں بھی بہت کم ایسا مجموعہ ازداد شخصیات ہمیں ملتی ہیں، کیونکہ اگر دل نرم ہوتا ہے تو پھر وہ جہاد کے میدان میں اتنی سختی نہیں پا سکتا، سخاوت ہوتی ہے تو وہ عبادت میں اس طرح کا جو ہے وہ انداز نہیں ہوتا۔ اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام کی کہ کربلا میں اور کربلا کی تبلیغ میں وہ شجاعت، اور پھر عبادت میں وہ انداز، اور پھر دعاؤں میں ایسی دعاؤں کے نمونے موجود ہیں، تو ایسی جامع شخصیات ہمارے پاس موجود ہیں، تو پھر مسلمانوں کو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم بہت غنی ہیں رول ماڈلز کے حوالے سے۔ قبلہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اس آیت مبارکہ کا سب سے بڑا مصداق حضرت امام زین العابدین نظر آتے ہیں، کیونکہ امام زین العابدین نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کوئی اور ذات ایسی نہیں تھی جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور زندہ رہ گئے ہوں سوائے حضرت امام زین العابدین کے۔ آج شاید 1450 سال بعد ہمیں نہیں سمجھ آتی کربلا کیا ہے، لیکن جناب زین العابدین سے پوچھا جائے تو وہ تو کسی قصاب کے پاس سے بھی گزرتے تھے تو اس سے بھی سوال کرتے تھے، کبھی تم نے جانور بھی ایسا ذبح کیا جسے پانی نہ پلایا ہو، پیاسا ذبح کیا ہو؟ جب جواب ملتا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے بابا کو تو ایسے ہی ذبح کر دیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی زین العابدین کی ایک نماز ساری زندگی میں قضا نہیں ہوئی۔ قبلہ جو صحیفہ کاملہ کی ہم بات کر رہے ہیں، یقیناً یہ صحیفہ کاملہ جو آپ نے اپنے فرزند کو آگے منتقل فرمایا ہے، یہ کربلا کے بعد کا واقعہ ہے، کربلا سے پہلے کا نہیں ہے۔ اتنا زخم لے کر بھی آپ نے اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑا، ایک سجدہ قضا نہیں ہوا، نہ بی بی زینب کی تہجد قضا ہوئی دمشق پہنچنے تک، نہ امام زین العابدین کی، اور آپ ایسی عبادت میں غرق ہوا کرتے تھے کہ حضرت امام باقر فرماتے ہیں، آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ اذا قام علی بن الحسین فی الصلاۃ، کہ جب علی بن حسین نماز میں آ جاتے آپ کا حال ایسے ہوتا کأنہ ساق شجرۃ، جیسے درخت کا خشک تنا ہوتا ہے۔ نماز میں تھے، آگ لگ گئی اس گھر میں جہاں آپ نماز ادا کر رہے تھے، لوگ چیختے چلاتے رہے، آپ سجدے سے نہیں اٹھے،
قبلہ عبدی صاحب وہ سجدے سے کیوں اٹھتے؟ انہیں تعلیم اس شخص نے دی تھی کہ جو ہر سجدے میں اپنے خدا کا دیدار کرتے تھے، وہ اس کی بارگاہ میں تھے، سلام پھیرا، کہا مجھے تو اس آگ نے غافل کر رکھا تھا، اس آگ سے جس کا ابھی ہم نے سامنا جا کے کرنا ہے۔ یہ زین العابدین فرما رہے ہیں۔ اور آخر میں اگر فرزدق کے وہ شعر نہ پڑھوں جو امام زین العابدین کی شان میں اس نے کہے ہیں تو شاید یہ مجلس مکمل نہ ہو۔ اس نے کہا تھا ہشام کو کہ یہ وہ ہستی ہے، ھذا الذی تعرف البطحا وتعتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم ھذا التقی النقی الطاہر العلم ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ، اگر تو نہیں جانتا تو میں بتاتا ہوں، یہ تو فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اور فاطمہ کون ہے؟ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، جن کے والد گرامی سے اللہ رب العزت نے نبوت کو ختم فرما دیا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب، کیا خوبصورت تعارف آپ دونوں ہستیوں نے، دونوں شخصیات نے امام زین العابدین علیہ السلام کو پیش کیا۔ حق تو یقیناً ادا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کی گفتگو سے یقیناً معرفت کی ایک جھلک ضرور ہمیں ملتی ہے۔ کچھ اور فرمانا چاہیں؟ میں ایک بات کروں گا ایک گوشے کے حوالے سے، آپ پھر خود بھی جو فرمانا چاہیں کہ اس کتاب کے علاوہ آپ کا ایک رسالہ حقوق بھی ہے۔ اگر حقوق انسانی کی بات کی جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دستاویز نہیں ہو سکتی، بلکہ اگر حقوق انسانی کو جاننا ہو تو رسول پاک کا اس خطبے کو پڑھے بغیر ہم دعویٰ ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے آگے پھر اس کی تشریح میں جو پورا ایک رسالہ، پورا بہت سے صفحات پر مشتمل آپ کا رسالہ حقوق ہے، اس کے حوالے سے ہمیں بتا دیجئے تاکہ وہ بھی نیٹ پر بھی موجود ہے اور مارکیٹ میں بھی مل جاتا ہے، وہ بھی ہم پڑھیں اور دوسروں کے حقوق بھی ادا کریں اور اپنے حقوق بھی ادا کریں۔ جی دیکھیے، امام زین العابدین علیہ السلام نے، جیسے کہ بخاری صاحب نے بڑے بہترین انداز میں فرمایا کہ امام علیہ السلام ہمارے لیے کیا چھوڑ کر گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کربلا اور تحریک کربلا امام زین العابدین علیہ السلام ہی کی وجہ سے ہم تک پہنچی ہے۔ اگر امام زین العابدین علیہ السلام نہ ہوتے تو وہ مصائب اور وہ اہداف اور مقاصد سید الشہداء کے اس انداز سے ہم تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اور امام علیہ السلام نے ان اہداف اور مقاصد کو پہنچانے کے لیے مختلف انداز اختیار کیے۔ ایک ان کا انداز یہی دعاؤں کا سلسلہ تھا، ایک انداز جو ہے وہ کربلا کی تحریک اور مقاصد کا پہنچانے کا وہ گریہ تھا اور وہ مصیبتیں اور وہ مظالم کا تذکرہ تھا کہ جو مختلف مواقع پر فرماتے۔ اور اسی اہداف کربلا کے سلسلے میں امام علیہ السلام نے کا وہ رسالہ حقوق ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، اس کے اندر 50 حقوق، اہم حق جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا، میں چاہوں گفتگو آپ مکمل اگر 50 حق ہیں اور اس کا وہ انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، موجود ہے، وہاں امام علیہ السلام نے مختلف حقوق بیان کیے۔ ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے، حاکم کا کیا حق ہے، رعیت کا کیا حق ہے۔ لیکن آپ کے پاس چونکہ وقت بہت کم ہے تو میں صرف ایک بات جو ہے مجھے اجازت دیجیے میں کروں گا۔ امام علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے، وہ بڑی اہم ہے آج کے دور میں جہاں لوگ مشکلات کے شکار ہیں، کہ امام علیہ السلام رات کی تاریکی میں فقراء اور غریبوں کی مدد کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو شخص، یہ میں فرمان ان کا سنانا چاہتا ہوں، کہ فرماتے تھے جو شخص چھپ کر رات کی تاریکی میں غریبوں کی مدد کرے گا، صدقہ دے گا، اللہ تعالی جہنم کی آگ کو اس کے لیے خاموش کر دے گا۔ اور امام علیہ السلام نے اتنی مدد کی چھپ کر اور مخفیانہ طریقے سے کہ جب ان کو غسل دینے کا وقت آیا تو ان کے جسم پر وہ نشانات تھے، جب آپ اپنے مبارک کندھوں پر غریبوں کے لیے جو ہے وہ سامان لے کر جاتے تھے۔ اور امام علیہ السلام کا آخری فرمان دعا میں، امام چونکہ امام کی دعاؤں کی بات ہے، فرماتے ہیں اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا طالب ہوں اور تجھ سے ان کی محبت طلب کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب قبلہ اور مولانا لیاقت علی اعوان صاحب، بہت شکر گزار ہوں۔ ناظرین، ابھی دعاؤں کے حوالے سے، صحیفہ کاملہ کے حوالے سے، رسالہ حقوق کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، تبلیغ کربلا کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ صحیفہ کاملہ کے آخر میں
حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہفتے کی 7 دعائیں ہیں. میں ضرور ناظرین کو یہ سجیسٹ کروں گا، نیٹ پر بھی ہے اور مارکیٹ میں بھی مل جاتی ہیں. اپنے دن کا آغاز ایک ہفتہ 7 دن روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد امام زین العابدین کی دعاؤں سے کیجئے. دیکھیے پورا دن کتنا بابرکت گزرے گا، اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ایک دفعہ اپنے دل کے ساتھ اپنے دن کا آغاز ان 7 دعاؤں سے کر لیا، روز ایک دعا، تو یقیناً آپ زندگی بھر ان دعاؤں کو چھوڑ نہیں پائیں گے. اظہر علی عابدی کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.